السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے حقوق العباد۔ حقوق حق کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں کچھ ذمہ داریاں جو کسی شخص پر کسی دوسرے کے حوالے سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ ایک شخص کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ دوسرے کے فرائض، اور جو اس پر ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں وہ اس کا حق کہلاتا ہے۔ حقوق کی دو اقسام ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک اللہ کی محبت اور اطاعت، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، تو آپ کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں حقوق اللہ میں شامل ہیں، اور یہ اس سے قبل لیکچر میں ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے دیکھ لیا تھا۔ آج کے لیسن میں ہم حقوق العباد کے متعلق جو ہے وہ دیکھیں گے۔ حقوق حق کی جمع ہے اور عباد عبد کی۔ عباد کے معنی یعنی بندے کے ہیں، یعنی بندوں پر جو حقوق ہیں، یا ایک شخص پر کسی دوسرے کے لیے جو ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، تو جو پہلا ہے اس کا وہ حق کہلائے گا، اور جس نے وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے اس کی طرف سے وہ فرض ہوگا۔ حقوق العباد مختلف قسم کے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ انسان سوشل اینیمل ہے، یعنی ایک معاشرے میں ہی رہ سکتا ہے، اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا اور وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک معاشرے میں رہتا ہے تو وہاں معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں۔ ایک شخص کی ذمہ داریاں دوسرے کے حقوق ہیں، اور دوسرے کی ذمہ داریاں پہلے کا حق کہلاتا ہے۔ تو حقوق مختلف طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں۔ تو مختلف قسم کے، یعنی جس طرح معاشرے میں لوگوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، ہر تعلق کے مختلف نوعیت کے حقوق ہیں جو اسلام نے متعین کیے ہیں۔ کیونکہ اسلام ایک بہت ہی پرامن اور محبت سے بھرا ہوا معاشرہ چاہتا ہے، اور امن اور محبت تب ہی پیدا ہوگی جب تمام معاشرے کے افراد جو ہیں اپنی اپنی ذمہ داریاں کو سمجھیں، اور جس کا جو فرض ہے وہ اپنا فرض ادا کرے۔ اس میں ہمیں ایک بہت اہم پوائنٹ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ وہ فرائض کی بات کرتا ہے، فرائض کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنا فرض ادا کرے، یعنی اس کے ذمے جو کسی دوسرے کا حق لاگو ہے وہ اس کو ادا کرے، تو اس کا حق اس کو خود بخود ملتا رہے گا۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں رہتے ہوئے مختلف افراد کے دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے کیا حقوق ہیں اور کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگرچہ مختلف نوعیت کے حقوق ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، لیکن آپ کے جو اسمارٹ سلیبس ہے اس میں 3 ٹاپک ہی آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ اس میں والدین کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، اور غیر مسلموں کے حقوق ہیں۔ تو اس لیے ہم آج ان تینوں موضوعات پر ہی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ جس ہستی کے احسانات ہیں وہ والدین ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، اور آسمان میں سے جو ہے وہ روئے زمین پر لانے کا جو ذریعہ ہیں وہ والدین بنے۔ تو والدین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے زیادہ حقوق قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ چنانچہ حقوق العباد میں سر فہرست والدین کے حقوق ہیں، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 جو ہے والدین کے حقوق کے بارے میں مختلف جو ہے وہ ذمہ داریوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ ان کے کس طرح جو ہے اولاد کو ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے، اللہ تعبدوا، کہ نہ تم عبادت کرو، الا مگر ایاہ، اسی کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانہ، حسن سلوک کرو۔
یعنی اس آیت میں ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے والدین کا حق بیان کیا ہے، اور یہ کوئی صرف ایک موقع نہیں، قرآن پاک میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو سب سے پہلا حق والدین کا یہ ہے کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، عزت کا رویہ رکھا جائے، ان کا ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں عندک تیرے پاس الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، تو فلا تقل لہما اف، تو تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ یعنی والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ظاہر ہے جب جیسے جیسے انسان کی زندگی جو ہے وہ کئی مراحل طے کرتی جاتی ہے اور انسان بڑھاپے میں پہنچتا جاتا ہے تو اس پر کمزوری آتی جاتی ہے، تو والدین کے حوالے سے اولاد کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا بعض خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ بڑھاپے تک انہیں یعنی اولاد کو دونوں ہی والدین کی نعمت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، فلا تقل لہما اف، کہ انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف ایک بالکل چھوٹا لفظ ہے، یعنی کم سے کم انسان اگر کسی کی بات نہ ماننے کے لیے کوئی ناگواری کا اظہار کرتا ہے تو وہ اس کے منہ سے الفاظ جو نکلتے ہیں وہ اف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا، یعنی ڈانٹنا ڈپٹنا تو کیا، یا ان کی بات کا انکار کرنا تو کیا، اف تک نہیں کہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تقل لہما اف، کہ انہیں اف تک نہیں کہنا۔ پھر آگے فرمایا کہ ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، کہ اولاد کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کا وقت آئے تو ادب و احترام، تعاون اور محبت کے ساتھ ان کے کام کرے، اور کسی بھی معاملہ میں غصہ نہ دکھائے۔ کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو بعض اوقات وہ غصے میں آ جاتے ہیں، جذبات پر کنٹرول نہیں ہوتا، یا کچھ ایسا ان سے کچھ ہو جاتا ہے کہ اولاد کو اس پر ناگواری ہوتی ہے، تو اس ناگواری کو دل میں محسوس بھی نہیں کرنا اور انہیں ڈانٹنا نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بڑے ہی ادب سے تم نے بات کرنی ہے۔ یعنی والدین کا تیسرا حق یہ ہے کہ انتہائی کریمانہ سلوک ان سے رکھنا ہے، رویہ انتہائی نرم اور لطیف رکھے، شائستگی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرے، ایسا انداز اختیار کرے کہ اس میں ادب اور احترام اور محبت بھی واضح طور پر نظر آئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جھکا دو اپنے بازو دونوں ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، من الرحمہ، رحمت کے ساتھ۔ صرف یہ نہیں کہ بازو جھکا دیے ہیں تو ساتھ ساتھ رحمت کے ساتھ، یعنی بازو جھکانے سے مراد یہ ہے کہ بڑی ہی عاجزی اور ادب اور احترام کے ساتھ والدین سے بات کی جائے، نہ کہ گردن اکڑا کے، سر اٹھا کر، بدتمیزی کے لہجے میں، کہ صرف زبان سے جو ہے وہ میٹھے نہیں، ساتھ ساتھ تمہاری باڈی لینگویج بھی ایسی ہو کہ والدین کا ادب اور احترام جو ہے وہ تمہارے رویے سے جھلکے۔ یعنی زبان سے اچھی بات کرنی ہے، جو پیچھے آیت میں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ زبان سے انہیں اچھے طریقے سے گفتگو کرنی ہے، کوئی دل دکھانے والی بات نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں ہے، انہیں برا نہیں کہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری باڈی لینگویج ایسی ہو کہ تمہارے بازو جو ہیں وہ عاجزی سے کندھے جھکے ہوئے ہوں، یعنی جس طرح بندہ ادب اور سے کھڑا ہوتا ہے سر جھکا کر، کندھے جھکا کر، تو والدین کے ساتھ جو ہے اس طرح رویہ رکھنا ہے جس طرح یعنی کسی بادشاہ کے سامنے آداب بجا لانے کے لیے انسان جھکتا ہے۔ تو والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت اور مقام دیا ہے کہ انسان کو ان کے سامنے بھی اسی طرح ہی عاجزی بلکہ اس سے زیادہ عاجزی سے جھکے ہونا چاہیے۔ پھر اس
کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقل، اور کہو، صرف یہ نہیں خدمت بھی کرنی ہے، زبان سے تکلیف نہیں دینی، تمہارے کو باڈی لینگویج یا ماتھے کی کوئی تیوری یا تمہارا کوئی رویہ جو ہے والدین کو کوئی تکلیف نہ دے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے دعا بھی کرنی ہے، یعنی اپنی عبادت میں بھی والدین کے لیے دعاؤں کو جو ہے وہ شامل کرنا ہے، تمہاری عبادت میں بھی والدین جو ہیں وہ ان کے لیے خیر اور بھلائی شامل ہو، کیونکہ تمہارے جسم پر سب سے زیادہ حق تمہارے والدین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما جیسا کہ ربیانی انہوں نے مجھے پالا، صغیرہ جب میں چھوٹا سا تھا۔ تو بہت ہی پیاری دعا یہ سکھائی گئی ہے، اور آپ لوگ بھی اس کو یاد کریں، اور نماز کے بعد جب بھی اپنی کوئی بھی دعا مانگیں تو ساتھ والدین کے لیے ضرور یہ مانگیں، اور اس دعا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، کہ تمہیں جو پالا ہے، جو اتنا پال پوس کے بڑا کیا ہے اور یہ تمہاری ضروریات کا خیال رکھا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو کی ذمہ داری تمہارے حوالے سے یہ عائد کی تھی۔ تو آج تم جس مقام پر ہو یہ ان والدین کے لیے ہو، تو کما ربیانی صغیرہ میں انسان کو احساس دلوایا جا رہا ہے کہ آج تم جہاں بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، زندگی کے جس بھی موڑ پر ہو، تم ان والدین کی وجہ سے ہو، تو ان والدین کو کبھی بھی تم نے اپنی دعاؤں میں بھی نہیں بھولنا، اپنی زندگی میں بھی ہر مرحلے پر والدین کو جو ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، محبت اور شفقت کے ساتھ انتہائی شائستہ گفتگو کرنی ہے اور عزت و احترام کا رویہ رکھنا ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، اس میں بھی انہوں نے انہیں والدین کے ساتھ اچھا رویہ اور برتاؤ کرنے کا حکم دیا تھا، اور انہوں نے یہ نصیحت کی تھی، اور وہ اتنی اچھی نصیحت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن میں اتار دیا، اور ایک پوری سورت کا نام ہی جو ہے اس کی نسبت ان سے رکھ دی۔ اس میں انہوں نے نصیحت جو اپنے بیٹے کو کی تھی، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ تم میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، یعنی اللہ کا شکر اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر جو ہے وہ بھی ادا کر۔ تو والدین کا جو ہے انسان پر بہت زیادہ احسانات ہیں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے اس کی تاکید کی ہے کہ ان کا جو ہے ان کی اطاعت کی جائے، اطاعت کے ساتھ ساتھ رحم دلی کا رویہ ہو، حسن سلوک کیا جائے، سنگ دلی کا رویہ نہ ہو، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی شفقت کے ساتھ جو ہے پیش آیا جائے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی اور کوئی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو پھر ان کا کہنا نہ مان۔ یعنی یہاں اس آیت میں سورہ لقمان کی ہی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد والدین کا آتا ہے۔ تو اگر والدین کسی اپنے بچے کو حکم دیں، یعنی اگر خدا نخواستہ وہ مشرک ہیں یا وہ غلط عقیدے پر ہیں اور وہ اولاد کو مجبور کریں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کریں، تو یہاں پر وہ جو ہے اولاد کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ والدین کی اطاعت کریں، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اس چیز کا حکم دیں کہ اللہ کے ساتھ تم شریک کرے تو جس کا تجھے علم نہیں، تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کے ساتھ اچھی طرح جو ہے وہ ساتھ دینا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیمیٹیشنز بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا طاعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی، خواہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ تاکید کی کہ ان کا جو ہے انسان کو سب سے پہلا حق جو ہے انسانوں میں سے والدین کا ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کی اطاعت کی جائے، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو وہاں ان کی اطاعت لازم نہیں۔ صحابہ کے بہت ان کی زندگی کے واقعات ایسے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اپنے والدہ کے لاڈلے تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو والدہ بہت ناراض ہوئیں، یہاں تک کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ میں جو ہے وہ کھاؤں پیوں گی نہیں، اور دھوپ میں وہ بیٹھ گئیں۔ عرب کے صحراؤں کی تپش تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں، تو والدہ نے اتنا احتجاج کیا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بالکل ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، اور وہ والدہ کی خدمت اور اطاعت کرتے رہے، لیکن اس معاملے میں، شرک کے معاملے میں، انہوں نے اپنی والدہ کی بات نہیں مانی۔
کچھ احادیث بھی والدین کی اطاعت کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر صحابی نے دوبارہ پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے، تو آپ نے فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا۔ یعنی اللہ کے حقوق کے بعد، فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلا جو فرض ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے وہ والدین کی فرما برداری ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا تیری 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ والدہ کے 3 درجے والد سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے اولاد کے لیے اگرچہ ماں اور باپ دونوں ہی دیتے ہیں، لیکن والدہ کی قربانیاں زیادہ ہیں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا ہے، اور حج ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی مشکل عبادت ہے، اور پھر یعنی کندھوں پر بوجھ اٹھا کر حج کرنا بہت ہی عظیم عبادت تھی، نیک عمل تھا۔ تو صحابی نے آ کے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے تو اس ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا جو اس نے تیرے پیدائش کے وقت صحیح تھی۔ تو والدہ بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں، اور اولاد کے لیے راتوں کی نیند حرام کرنا اور تمام جو اپنی خواہشات کو قربان جو ہے اولاد کے لیے کرتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد نصیب کے لیے بد دعا کی ہے جو والدین کو جو ہے آپ بڑھاپے میں پائے، ایک کو یا دونوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ پھر ایک دفعہ آپ نے فرمایا خوار ہو وہ شخص جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین سے بے رخی کرتا ہے وہ ناشکرا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی مشروط ہے اللہ کی جو ہے اللہ کو رضا، اس کی رضا والدین کی رضامندی سے۔ اگر والدین کو جس شخص نے خوش نہیں کیا، وہ جتنا بھی عبادات کرتا رہے، جتنا بھی وہ نیکی کے کام کرتا رہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ والدین کو راضی نہیں کرتا۔ تو والدین کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کے ساتھ شفقت و محبت بہت ضروری ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین سے بدسلوکی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ یعنی یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا بیان کیا، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کو کبیرہ گناہوں میں سے آپ نے قرار دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا کوئی بدقسمت ایسا بھی کر سکتا ہے؟ یعنی یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی اس عرب معاشرے میں جس کے بارے میں ہم بڑی کہانیاں پڑھتے ہیں کہ بڑے وہ جاہل تھے، بہت ہی وہ جو ہے جہالت کا دور تھا، زمانہ جہلیت ہم اس کو کہتے ہیں، اس دور میں بھی آپ سوچیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے والدین کو گالی دے۔ اور آج کا دور جسے ہم بہت ہی ماڈرن دور کہتے ہیں، اس دور میں حال دیکھ لیں کہ آئے روز ہم واقعات سنتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اولڈ ہوم بنا لیے، نکال دیا والدین کو، یا پھر جو ہے حتیٰ کہ قتل جیسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے کہ سگے ماں باپ کو جو ہے بد نصیب اولاد جو ہے اس طرح کا رویہ کرتی ہے۔ تو وہ جسے ہم زمانہ جہلیت کہتے ہیں، اس زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ والدین
والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے یا ان کو کوئی گالی دے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے تو لوگ حیران ہوئے اور پوچھا کہ کیا کوئی ایسے بھی کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ ظاہر ہے جب آپ کسی کو اس کے ماں باپ کے حوالے سے لعنت ملامت کریں گے یا ماں باپ کے حوالے سے کوئی برا بھلا کہیں گے یا گالی دیں گے تو بدلے میں وہ بھی آپ کے والدین کو گالی دے گا، تو اس طرح یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ گالی آپ کے والدین کی طرف منسوب ہو جائے گی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منع کیا کہ کسی کے والدین کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اپنے والدین کی عزت اور احترام تو لازم ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے والدین کا بھی عزت و احترام جو ہے وہ کیا جائے۔ پھر والدین اگر فوت ہو جائیں تو ایسی صورت میں ایک تو وہ دعا جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں آیت نمبر 24 میں ہم نے پڑھی تھی کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بہت ہی مختصر اور بہت ہی پیاری دعا ہے یہ، کثرت سے اس کو پڑھا کریں اور اپنی یعنی نمازوں کے بعد اور ہر دعا میں اس کو شامل کریں۔ تو والدین اگر زندہ ہیں پھر بھی اللہ ان پر رحم کر، اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر بھی ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ رحم کر، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ پھر ان کے لیے بخشش کے لیے دعا کی جائے۔ ہم نماز میں بھی یہ دیکھیں کہ ہماری نماز کا اختتام جس دعا پر ہوتا ہے رب اغفر لی ولوالدی، کہ اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو، تو اپنی دعاؤں میں والدین کو شامل رکھیں۔ پھر اولاد جو ہے، نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہر نیکی کا کام والدین کو پہنچتا ہے، اس کے لیے جو ہے یعنی اولاد جتنا بھی نیک عمل کرے، کیونکہ والدین نے اس کی تربیت کی، اس کو پالا پوسا، تو اس محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے نیک عمل کا اجر جو ہے وہ والدین کو پہنچاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر جو ہے ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ ایک جو ہے وہ اس میں سے ایک جو ہے وہ نیک اولاد بھی ہے کہ وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، کہ والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اولاد اگر نیک کام کرتی رہے تو والدین کو اس کا اجر پہنچتا رہتا ہے، یعنی اس میں یعنی صدقات کرے، والدین کی طرف سے جتنا ہو سکے وہ اس کو صدقہ کرے، اور جو لوگ فوت ہو جائیں ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی بھی کرتے تھے، قربانی کرے ان کی طرف سے، اگر حج اور عمرہ یا ان کے اوپر کوئی قرض تھا وہ قرض ادا کیا جائے، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یعنی چچا، خالہ، ماموں وغیرہ، اور ان جو ہے یہ رشتوں میں خالہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی طرح قرار دیا اور چچا کو باپ کی طرح، تو ان کا بھی ادب اور احترام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ تو والدین بہت ہی عظیم ہستیاں ہیں، انسان پر ان کے بہت ہی احسانات ہیں۔ انسان جو ہے تمام زندگی بھی خدمت کرے تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اس لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اس موضوع کو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھ لیا۔ اگلا آپ کا ٹاپک ہے اساتذہ کے حقوق۔ انسان کی تربیت کے حوالے سے والدین کے بعد دوسرا بڑا ہاتھ جو ہے اس کے اساتذہ کا ہوتا ہے، تو اس لیے اساتذہ کے بھی بہت سے حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور یہ ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ والدین اس کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں اور اساتذہ اسے زمین سے آسمان پر لے جاتے ہیں، یعنی جب وہ انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ عظمت و رفعت کی بلندیوں کو وہ چھوتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے اساتذہ کرتے ہیں، تربیت جو ہے یعنی والدین بھی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ جو ہیں وہ کسی بھی شخص کی اس کے اخلاقیات اور اس کی تربیت کے حوالے سے بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ استاد کو اسلام میں بہت ہی معزز ترین مقام حاصل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشے کی نسبت خاص طور پر اپنے ساتھ کی، اور آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم یعنی استاد کو عربی میں کہتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیا جو ہے وہ نسبت اپنے ساتھ کی، اور آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الرحمن میں فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان جس نے انسان کو تعلیم دی قرآن کی، یعنی علم کے اور اس پیشے کی نسبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ بھی خاص طور پر کی ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا الذی علم بالقلم، کہ اس نے قلم کے ذریعے تمہیں سکھایا۔ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یعنی تعلیم دینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بھی نسبت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پیشے کو، اس شعبے کو اپنے ساتھ نسبت دی ہے۔ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نہیں جانتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا جو شعبہ ہے اور خاص طور پر معلم کا جو پیشہ ہے، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ بھی کی، کہ اللہ بھی سکھاتا ہے، اللہ تعلیم دیتا ہے، اللہ اپنے نبی کو تعلیم دیتا ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو تعلیم دی، اور اس نے یہ علم قرآن کا بھیجا جس سے انسان جو ہے وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نسبت جو ہے وہ اپنے ساتھ کی۔ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا، یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا اصل جو سگا باپ ہے پہلا وہ ہے، دوسرا وہ جس نے تمہیں بیٹی دی یعنی سسر، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا، یعنی ان میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس نے تجھے علم سکھایا۔ یعنی علم جس نے سکھایا، ظاہر ہے اس نے اس کی شخصیت کو نکھارا، اس کا کردار جو ہے وہ پالش کرنے میں اس کا ایک اہم جو ہے وہ کردار ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہے یہ والد اور سسر کے بعد جو ہے استاد کو بھی باپ ہی قرار دیا ہے۔ صحابہ اکرام کا اگر ہم طرز عمل دیکھیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے استاد تھے، جو تمام امت کے استاد ہیں، ان کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ استاد کے حقوق میں یہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا ادب اور احترام کیا جائے، کیونکہ علم جو ہے وہ حلم سے آتا ہے، علم یعنی حلم سے، نرمی سے، ادب اور احترام سے۔ تو اگر ادب اور احترام شامل نہ ہو تو علم جو ہے وہ اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کا یہ عمل تھا کہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تھے تو اس پر فوراً جو ہے وہ سر تسلیم خم کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو کہا، مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود جو بڑے بڑے صحابہ میں سے ہیں، وہ ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جوتوں کے پاس جگہ پر تھے، تو آپ کی زبان مبارک سے سنا ہوا یہ حکم جو ان کے استاد ہیں، استاد کا سنا ہوا حکم ایسا مانا کہ وہیں پر جوتیوں میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی الفاظ نکلیں اور میں اس کو نہ مانوں۔ اسی طرح صحابہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے تعلیم سیکھتے تھے اور ان کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس جو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، یعنی عظیم خاندان کے یہ سپوت ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ کہیں کسی جنازے میں وہ شامل ہونے لگے تو حضرت زید بن ثابت ایک صحابی ہیں، ان کے گھوڑے کی رکاب انہوں نے تھام لی، تو انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں۔ تو عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عالموں اور بڑوں کی تعظیم اسی طرح کی جائے۔ تو یہ سن کر حضرت زید نے عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ چوم لیا اور فرمایا کہ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا احترام اسی طرح ہی کیا جائے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے عبداللہ ابن عباس، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو ہے وہ ہاتھ چوم لیا۔ تو یہ عزت و احترام کا مقام تھا، یعنی جن سے تعلیم سیکھتے تھے صحابہ ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بلند کرتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے یعنی اہل علم اور نہ جاننے والے جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایسا ان کا کوئی برابری نہیں ہے۔ تو استاد جو اہل علم ہے اور
تعلیم دیتا ہے اس کا بہت زیادہ ادب اور احترام جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ غرور اور تکبر سے نہ پیش آیا جائے، عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ان کا مشہور قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو وہ مجھے بیچ دے، آزاد کر دے یا اپنے پاس رکھ لے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حماد جب تک زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں بھی نہیں پھیلایا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو استاد تھے ان کا رویہ، پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ، پھر حضرت علی کا یہ قول اور امام ابو حنیفہ کا یہ جو ہے قول اور یہ ان کا رویہ کس قدر ادب اور احترام کو ظاہر کرتا ہے کہ جو اپنے اساتذہ کے ساتھ وہ پیش آتے تھے۔ تو ادب و احترام جب تک نہ ہو اس وقت تک علم جو ہے وہ صحیح انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اساتذہ کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اور خدمت کی جائے، یعنی جو بھی حکم دیں، جو بھی آپ کو کام دیا جائے، جو بھی ٹاسک دیا جائے، جو بھی بات جو ہے استاد اگر کہے تو اس کی بہت زیادہ اس کی بات کو مانا جائے، اطاعت اور خدمت کا رویہ رکھا جائے۔ اور حضرت علی کا ہی مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، یعنی جو حرف سکھایا تو پھر وہ اس کا غلام ہے، تو جو بھی وہ خدمت لینا چاہے میں اس کی خدمت کروں۔ قاضی فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ میں نے جو عزت و مرتبہ پایا اس کی وجہ اپنے محترم استاد قاضی ابو زید کی خدمت ہے۔ میں ان کے لیے کھانا پکایا کرتا تھا، حالانکہ خود شریک طعام نہیں ہوتا تھا، یعنی ان کے لیے کھانا بناتے تھے اور خود شامل نہیں ہوتے تھے، اپنے استاد کی خدمت کرتے تھے۔ تو ہمارے جتنے بھی تاریخ میں جو نامور ہیں لوگ ہیں ان کی وجہ ہی یہی ہے کہ اپنے اساتذہ کی بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے۔ استاد کی جب تک عزت اور احترام نہ کیا جائے، ان کی بات نہ مانی جائے، اس وقت تک انسان جو ہے وہ صحیح علم نہیں حاصل کر سکتا۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، بدگمانی، کیونکہ انسان گناہ ہے کہ اگر کوئی استاد ڈانٹ لے یا کسی بات پر جو ہے وہ رویہ اگر برا لگے تو والدین بھی تو ڈانٹ لیتے ہیں، تو اولاد جس طرح اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کو کبھی سختی سے پیش آنا پڑتا ہے اور کبھی وہ ان سے محبت سے بھی پیش آتے ہیں، تو اسی طرح استاد بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ کبھی اس کو سختی کا برتاؤ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تربیت کے مختلف مراحل ہیں، تو اگر کہیں کوئی ڈانٹ ٹپٹ ہو جائے یا استاد کہیں کچھ سخت رویہ رکھ بھی لے تو شاگرد کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی بدظن ہو یا غلط قسم کے خیالات اپنے ذہن میں لائے۔ پھر استاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے لیے دعائے خیر کیا جائے، جو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسن کما احسن اللہ علیک، احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو انسان پر جو احسانات ہیں والدین کے بعد اولاد پر جو ہے والدین کے احسانات ہیں، تو استاد کے بھی بہت سے احسانات ہیں کہ وہ اپنا علم جو ہے وہ اپنے شاگردوں میں منتقل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ان کی تربیت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے شاگردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اساتذہ کے لیے دعائے خیر کریں جس طرح والدین کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی استاد فوت ہو جائے تو اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اور جس طرح والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، چونکہ اساتذہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا درجہ دیا ہے تو ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے۔ مشہور ایک واقعہ ہے خلیفہ ہارون رشید کا کہ ان کے بیٹے مامون اور امین اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ استاد کے جوتے کون اٹھائے، یعنی بادشاہ وقت ہے اور دو شہزادے اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ استاد کے جوتے کون اٹھائے گا۔ تو یہ ادب اور احترام ہے۔ اور پھر اس پر مامون جو ہے وہ اس پر ہارون رشید اس قدر وہ خوش ہوا کہ اس نے اگلے دن جو ہے وہ اپنے دربار میں یہ سوال کیا کہ آج سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ سب نے کہا خلیفہ کی عزت، ظاہر جو بادشاہ ہے اس کی سب سے زیادہ عزت ہے۔ ہارون نے کہا نہیں، سب سے زیادہ عزت اس استاد کی ہے کہ جس کے جوتے اٹھانے کے لیے شہزادے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یعنی ہم یہ سارا اس میں نچوڑ یہ ہے کہ اساتذہ چونکہ تربیت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، ان کی بات مانی جائے۔ اگر کہیں پر ان کی بات کوئی ناگوار لگے یا ڈانٹ ڈپٹ ہو تو اس میں بھی ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں بدگمانی کرنا یا ان کے بارے میں برا سوچنا یہ درست نہیں ہے۔ اساتذہ کے حقوق کے بعد آتے ہیں غیر مسلموں کے حقوق۔
معاشرے میں رہتے ہوئے ظاہر ہے وہاں پر سب ایک ہی مذہب یا ایک ہی عقیدے کے لوگ نہیں رہتے، مختلف قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں رہتے ہوئے ان لوگوں کے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے جن کے نظریات یا عقائد آپ کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہوں تو ایسے لوگ غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں انہیں ذمی کہتے ہیں۔ دال کے بعد جو زال آتا ہے ذمی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے پرامن طریقے سے رہتے ہیں اور اس کے قوانین کا احترام کرتے ہیں۔ تو ایسے باشندے جو ہیں اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے یہ ذمی کہلاتے ہیں، اور ان کے بھی اسلام نے حقوق متعین کیے ہیں، ان کے جان و مال کا تحفظ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہے۔ اگر یعنی کسی غیر مسلم کا خون بہایا جائے تو اس کے مسلم اور غیر مسلم کے قتل کے معاملے میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کا خون ہمارے خون کی مانند اور ان کا خون بہا ہمارے خون بہا کی طرح ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ غیر مسلم شہریوں کے مال کی حیثیت مسلمانوں کے مال کی طرح ہے۔ یعنی اسلام نے غیر مسلموں کے بہت سے حقوق دیے ہیں، تو سب سے پہلا حق جو ہے جان اور مال کی حفاظت کا ہے، تو ان کی جان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی ریاست کی ہے، ان کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسلامی ریاست کی ہے۔ جس طرح ایک عام مسلمان شہری ایک ریاست میں رہتے ہوئے جان اور مال کے حوالے سے حکومت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم کے جان و مال کی عزت اور اس کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو مکمل مذہبی آزادی انہیں حاصل ہوگی، کوئی زبردستی انہیں اسلام قبول نہیں کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اصول بتا دیا اس آیت میں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت سے بعض لوگ بہت ہی غلط مطلب لیتے ہیں کہ اگر کوئی یعنی جیسے مسلمان شخص ہے اور وہ نمازیں نہیں پڑھتا یا وہ شریعت کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے تو وہاں پر بھی اس آیت کو جو اس کے اپلائی کرتے ہیں، تو ایسا درست نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے لیے یہ آیت اتاری ہے کہ ان پر آپ زبردستی نہیں کریں گے کہ ان کو اسلام قبول کروائیں۔ یعنی کوئی اگر عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، تو آپ زبردستی جو ہے اس کو اسلام قبول کروائیں، ایسا اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ اور دعوت و تبلیغ کی آپ نے، اور اس کے نتیجے میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، آپ نے کسی پر کبھی کوئی زبردستی نہیں کی۔ تو دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اگر کوئی خوشی سے اسلام قبول کرے تو اس کے لیے آزادی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں جب علاقہ ہیرا کا علاقہ فتح کیا تو یہ معاہدہ لکھا تھا کہ ان کے گرجے یعنی ان کی عبادت گاہیں برباد نہیں کیا جائیں گے، اور ان کو سنکھ یعنی جو بگل وہ بجاتے تھے باجے کی شکل میں، اس کے بھی منع نہیں کیا جائے گا، نہ عید کے دن ان کو صلیب نکالنے سے ان کو روکا جائے گا۔ یعنی وہاں پر عیسائی آبادی تھی، تو حضرت خالد بن ولید نے یہ حکم دیا تھا کہ یہاں پر ان کو کسی بھی طرح کی جو ہے وہ ان پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، نہ ان کی عبادت گاہوں کو خراب کیا جائے گا۔ وہ جو ان کی عبادت کا طریقہ ہے خاص، جو کوئی آواز وہ باجے کی شکل کے بجاتے ہیں یا عید کے دن کی ان کی جو رسومات ہیں، تو ان پر بالکل بھی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ غیر مسلموں کے ایک حق جو ہے معاشی حق بھی اسلام ان کو دیتا ہے کہ اگر یعنی وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی وہ جاب کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مکمل آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے اندھے یہودی کو دیکھا، وہ گھر گھر جا کر دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھیک کیوں مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے پاس سے انہیں کچھ سامان دیا اور بیت المال کے خزانچی کے پاس اسے بھیجا، اور پھر ایک تاریخی جملہ جو ہے وہ آپ نے ادا کیا کہ خدا کی قسم یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم ان کی جوانی سے فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں۔ یعنی جوانی میں انہوں نے خدمت کی ریاست کی، جو بھی ذمہ داری تھی ان کی، اور بڑھاپے میں یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ در در جا کر جو ہے وہ بھیک مانگیں۔ تو اسلام جو ہے صرف مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلموں کو بھی ان کے بڑھاپے میں پورے حقوق دیتا ہے کہ ان کو جو ہے ان کا خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور اس طرح انہیں لاوارث نہ چھوڑا جائے۔
پھر غیر مسلموں کا ایک حق یہ ہے کہ ان کو معاشرے میں رہتے ہوئے مکمل انہیں زندگی گزارنے کا پورا حق دیا جائے، شادی بیاہ کی رسومات میں انہیں مکمل آزادی ہو، لباس ان کا وہ جو ان کا مذہب جو انہیں اجازت دیتا ہے اس کی بھی انہیں مکمل آزادی دی جائے۔ غیر مسلموں کے حقوق میں ان کی شخصی آزادی بھی شامل ہے کہ ان کے جو مذہب کے مطابق ان کے نکاح کے، شادی، طلاق، عدت کے جو قوانین ہیں اس میں جو ہے حکومت کوئی انٹرفیئر نہیں کرے، اس کو جو ہے قانون کے مطابق جو ہے پوری طرح اس کو نافذ کرے۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان قوانین کو جو ہے ان کا پتہ رکھیں اور ان کے ساتھ ان کے مذہب کے حوالے سے مذہب کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ غیر مسلموں کے ساتھ اگر کوئی معاہدے کیے ہیں ان کی پاسداری کرنا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ پھر انہیں قانونی وہ سواد بھی دی جائے، جس طرح عدلیہ میں ایک مسلمان کو حق ہے کہ اس کو انصاف دیا جائے، تو اسی طرح غیر مسلموں کا بھی حق ہے کہ ان کو مکمل انصاف فراہم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی کوئی مقدمہ آیا کہ ایک غیر مسلم ہے اور ایک مسلمان ہے، تو آپ صرف اس وجہ سے مسلمان کا ساتھ نہ دو کہ وہ مسلمان ہے، آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ معاملے کو دیکھنا ہے، اور کسی قوم کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے جو ہے وہ انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، اور یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور ہم یہ رویہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کے پاس مقدمے آتے تھے، اور ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، دوسرا ایک یہودی تھا، وہ کوئی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، آپ نے بات سنی اور اس کے بعد جو ہے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو یہ واقعات اس طرح کے جو ہے واقعات صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، آپ کے صحابہ کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات تھے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفہ وقت تھے، یعنی عظیم ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور خلیفہ وقت ہیں، ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور مقابلے میں کیا ہے، یہودی ہے، اور یہودی کے حق میں فیصلہ کیا گیا، اور وہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ مسلمانوں کا تابناک ماضی ہے، روشن ماضی ہے۔ مسلمان جو ہے ہمیشہ عدل و انصاف کو انہوں نے تھامے رکھا۔ تو اب بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ آئے تو اگر جو شخص حق پر ہے اس کو اس کا حق دیا جائے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے مذہب کی بنیاد پر کسی سے کوئی تفریق نہ کی جائے۔ غیر مسلموں کا ایک حق یہ ہے کہ انہیں سیاسی حقوق بھی دیے جائیں، اگر وہ حکومت کے ساتھ مسائل میں وہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو حکومت ایک حد تک انہیں جو ہے وہ سیاست میں بھی انوالو ہونے کی اجازت دے۔ ان کو تعلیم کا حق ہے، مکمل ان کو جو ہے وہ تعلیمی مواقع فراہم کیے جائیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو جس طرح مسلمانوں کو تعلیم کے لیے مختلف مواقع دیے جاتے ہیں، اور ان کو اگر یعنی تعلیم کے حصول کے لیے کوئی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح غیر مسلموں کو بھی اسی طرح ہی دیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھی طرح برتاؤ کیا جائے، تاکہ معاشرے میں وہ امن و سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ تو اس طرح اسلام نے ہر ایک کے اپنے اپنے جو ہے وہ حقوق و فرائض کا ایک دائرہ کار مقرر کیا ہے، اور ان حقوق و فرائض کو ادا کرنے سے ہی ایک پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔